खुदावंद का सलाम आपको पहुँचे। हम यूहन्ना अर्फ के मुकाशवे यानी प्रकाश की पोथी में से पढ़ रहे हैं 4 और 5वें चैप्टर में, और आज हम यूहन्ना के साथ आसमानों की सैर कर रहे हैं। आसमान जिस पर खुदा का तख्त है, खुदावंद खुदा तख्त पर विराजमान है। उसके इर्द गिर्द 24 बुजुर्ग अपने तख्तों पे बैठे हैं, 4 जानदार हैं, लाखों लाख फरिश्ते हैं, करोड़ों फरिश्ते हैं और बहुत से विश्वासियों की रूहें हैं। और ये सारी कायनात का कंट्रोल रूम है। सारी दुनिया, चांद सूरज सितारे यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं। एक दिन यीशु मसीह इस सारे जलाल, इस सारी महिमा को छोड़कर ज़मीन पर आए। वो इसलिए आए ताकि हम इंसानों के गुनाहों का मोल चुका सकें। वो एक इंसान बनकर आए, उसने हम सब के गुनाह अपने ऊपर ले लिए और अपना खून बहाया ताकि हम सब उन गुनाहों से छुटकारा पाएं। उसके जान देने से हम निजात पाते हैं और खुदा की बेटे बेटियां बन जाते हैं। और एक दिन हम भी इस बेश्त में, इस आसमान में आएंगे और खुदा के साथ रहेंगे। तो आइए हम 4 चैप्टर में से पढ़ते हैं। यूहन्ना अर्फ का मुकाशवा, प्रकाश की पोथी, उसका 4 बाब। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंह के किसी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फ़ौरन मैं रूम में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है। उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशीब और अकीक सा मालूम होता है। उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द की सी एक धन मालूम होती है। उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं। उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं। और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुद्र बलौर की मानित है। और तख्त के बीच में और तख्त के गिर्द गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानित है, दूसरा जानदार बछड़े की मानित, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानित है। और इन 4 जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कुदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज़्ज़त और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, और अब्दुल बाद ज़िंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल बाद ज़िंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ए खुदावंद खुदा, तो ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने ही सब चीज़ें पैदा की, और तेरी ही मर्ज़ी से थीं और पैदा हुई। तो हम देखते हैं कि यीशु यूहन्ना को ख़त लिखवा चुके, 7 कलीसियाओं को ख़त लिखवा चुके। तो यूहन्ना ने आसमान की तरफ निगाह की और देखा कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला है, और यीशु ने उससे कहा, ऊपर आ जा, मैं दिखाऊंगा कि जल्द क्या होने वाला है। अब यूहन्ना ज़मीन पर है, आसमान पर कैसे पहुंचेगा? अगर आप पहली सीढ़ी पर हैं और दूसरा सबसे ऊपरली सीढ़ी पर है और वो कहे कि ऊपर आ जा, तो ये मुमकिन है। यूहन्ना ज़मीन पर है, खुदावंद आसमान में है, यूहन्ना कैसे जाएगा?
جب یسوع نے بلایا، یوحنا روح میں آ گیا اور پاک روح یوحنا کو آسمان میں لے گیا۔ وہ وہاں کیا دیکھتا ہے؟ آسمان میں ایک تخت گاہ ہے، وہاں تخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ خداوند خدا، قادر مطلق، سرو شکتیمان۔ یوحنا اس کے وجود کو بیان نہیں کر سکتا۔ انسانوں کو ہم بیان کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ لمبا ہے، وہ چھوٹا ہے، لیکن ہم خدا کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا تخت پر براجمان ہے، لیکن اس کی ہستی کو بیان نہیں کر سکتا۔ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کی شان اور دھمک اور چمک بہت زیادہ ہے۔ ایسی شان اور چمک ہے جیسے قیمتی پتھروں، یشیب اور عقیق سی ہوتی ہے۔ لگتا ہے اس وجود میں سے رنگ برنگ کی روشنی کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ انتہائی جاؤ جلال والا ہے، ساری دنیا اور کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔ کوئی چیز اس تخت کو ہلا نہیں سکتی۔ اور اس تخت کے ارد گرد 24 بزرگ ہیں جو 24 تختوں پر بیٹھے ہیں۔ یہ خداوند بادشاہ کے مشیروں کی جماعت ہیں۔ ان کے سروں پر تاج ہیں، اور تاج حکومت کی نشانی ہے۔ وہ خداوند کے مشیر ہیں اور خداوند خدا کی قیادت میں حکومت کرتے ہیں۔ اور خداوند خدا جس تخت پر بیٹھا ہے وہاں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہ وہ قادر مطلق ہے، عظمت، حشمت، جلال والا خدا ہے، سارے جہان پر راج کرتا ہے۔ اور اس تخت کے سامنے 7 چراغ ہیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ جیسے یسایہ نبی نے یسایہ کی کتاب 11 باب 1 سے 2 میں لکھا، اس نے روح کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ خداوند کی روح، حکمت اور خرد کی روح، مسلط اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ تو یہ 7 چراغ، 7 روحیں پاک روح کی 7 طرح کی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس تخت کے سامنے شیشے کا سا سمندر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تخت کا بہت وسیع ہے، آسمانوں کی سی وسعت ہے اس میں۔ اور یہ سمندر ساکن اور خوبصورت ہے۔ یہ خداوند کے اختیار، سکون، سلامتی، شانتی کی علامت ہے۔ اور تخت کے ارد گرد کون ہے؟ تخت کے ارد گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلے کا چہرہ، پہلا ببر کی مانند ہے، دوسرا بچڑے کی مانند ہے، تیسرے کا چہرہ انسان کی مانند ہے، اور چوتھا اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ ان کے 6 پر ہیں اور اندر ہی اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ یہ جاندار کون ہے؟ اگر ہم حزقیل کی کتاب اس کے 10ویں باب میں پڑھیں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جاندار کروبیم فرشتے ہیں۔ کروبیم فرشتے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عہد کے صندوق، پاک صندوق کے اوپر کھڑے گئے تھے، اور کروبیم فرشتے باغ عدن کے دروازے پر مقرر کیے گئے تھے کہ وہ باغ عدن کی حفاظت کریں۔ تو یہ کروبیم فرشتے خداوند کے راج کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ببر کی مانند ہے، دوسرا بیل کی مانند، تیسرے کا چہرہ انسان کی مانند، اور چوتھا عقاب کی مانند۔ تو یہ ساری مخلوقات، ساری کائنات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی، جنگلی جانوروں کی، پالتو جانوروں کی، پرندوں، سب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ان کی اندر باہر آنکھیں ہیں، یہ خدا کے تخت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ خدا کی دن رات بندگی کرتے ہیں۔ اور جیسے یہ بندگی شروع کرتے ہیں
اور کہتے ہیں قدوس 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 خدا قادر مطلق، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ یہ بندگی شروع کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بزرگ خداوند کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ جو اپنے تختوں پہ بیٹھے ہیں 24 بزرگ، وہ گر پڑتے ہیں خداوند کے تخت کے سامنے، اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈالتے ہیں، اے خداوند اور خدا، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ہی سب چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ تو یہ جاندار جب کہتے ہیں قدوس 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 خداوند ہے، جاندار بتا رہے ہیں کہ خداوند کون ہے، پاک، پوتر، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والا۔ اور بزرگ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ خداوند کی یہ صرف بیان کرتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ آئیے ہم بھی ان فرشتوں، کروبیم فرشتوں کے ساتھ مل کر اور بزرگوں کے ساتھ مل کر خداوند کی بڑائی کریں۔ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ہی سب چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم جانیں کہ تو کتنا مہیب ہے، کتنا پوتر ہے، پاک ہے، سارے جہاں کو بنانے والا ہے، اور ہم پورے دل، پوری جان اور پوری عقل اور طاقت سے تجھے پیار کریں اور تیری خدمت کریں۔ مانگتے ہیں تیرے یسوع نام میں، آمین۔